If someone is studying science and seems to be going away from deen, is there anything in the Quran which we can say to him to help him change his mind? And should we look for science in the Quran? یہ میں کبھی اس کو سمجھ نہیں پایا. سائنس کا بالکل ایک الگ دائرہ ہے. یعنی سائنس کا علم آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سائنس فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے. اور بنیادی مسئلہ کیا تھا جس کے بعد سائنس پیدا ہو گئی اور یہ عظیم ترقی ہوئی؟ ایک فیصلہ کیا اہل علم نے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے لیے ما بعد طبیعت، میٹا فزکس یا ایتھکس کے معاملات کو سلجھانے کا کوئی عقل میں ذریعہ نہیں ہے. تو ہم ان معاملات کو الگ کرتے ہیں اور ہم مادے پر تحقیق کریں گے. یعنی یہ جو میٹر ہے، دنیا میں ایک مادہ ہے، میٹر ہے، اور ایک نفس ہے جو آپ کے اندر ہے. انہوں نے نفس کو بھی موضوع نہیں بنایا، صرف مادے کو موضوع بنایا، اس کے قوانین، لاز دریافت کیے اور حیرت انگیز دنیا پیدا کر دی. اس کا مذہب کے ساتھ کیا تصادم ہے؟ میں کبھی نہیں سمجھ سکا اس کو. مادے کے قوانین کا مطالعہ ہے. قدیم زمانے میں لوگ نفس کے قوانین کا مطالعہ کرتے تھے. میں سائنس کا طالب علم ہوں، برسوں میں نے اس کو پڑھا ہے. آج بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو فوراً پڑھتا ہوں. تو مجھے ہمیشہ حسرت رہی ہے کہ بتائیے کیا چیز ہے جس میں مذہب سے تصادم ہو گیا. مذہب کا موضوع مادے کی تحقیق نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے، وہ مادے کی تحقیق کرے گی، قوانین دریافت کرے گی، نئی ایجادات کرے گی، نئی سہولتیں پیدا کرے گی، نئی دنیایں دریافت کرے گی. مذہب کا موضوع آپ کی آنے والی زندگی ہے. مذہب کا موضوع موت ہے. تو اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ میدان ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں مشورہ دے. انجینئر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے مکان کا نقشہ بنوا لیں یا کوئی پل تعمیر کرا لیں. پیغمبر آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس پر سائنس نے کوئی تحقیق کر لی ہے، کوئی نتیجہ نکال لی ہے، کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے، کوئی موت کے مسئلے کا حل تلاش کر لی ہے. تو سوال یہ ہے کہ تصادم کس جگہ ہے؟ سائنس کا موضوع مادے کی تحقیق ہے. ابھی تو وہ نفس کی تحقیق کا دروازہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فلسفے سے سائنس الگ ہو رہی تھی، تو علم نفسیات یا سائیکالوجی کو جب الگ کیا گیا تو اس کو ابتدا میں کہا جاتا تھا یہ سول کی سائنس ہے، روح کی سائنس ہے. تھوڑے عرصے میں سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ سول تو تجربے اور مشاہدے میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں ترمیم کی گئی کہ ہم سول کی سائنس نہیں بنا سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم بیہیویئر کو دیکھیں گے. تو اب سائیکالوجی سائنس بیہیویئر کی سائنس ہے. یعنی مجھ سے کیا رویے صادر ہوتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، لوگوں سے کیا معاملہ کرتا ہوں. تو سائنس کا اصلی کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اپنی زندگی شروع کی تھی کہ ہم صرف اس دائرے میں محدود رہیں گے جس کو ہم تجربے اور مشاہدے سے گزار سکتے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب تھا. چنانچہ سائنس کی کوئی اعلیٰ کتاب آپ اٹھائیں تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم نے وائے کا جواب، کیوں کا جواب ترک کر دیا ہے، ہم ہو پر آ گئے. تو اس وجہ سے از راہ کرم اگر تو سائنس پڑھنے کا شوق ہے تو ذرا اعلیٰ درجے کی سائنس پڑھیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ خیال کر کے اچھا سائنس نے مادے کا یہ قانون دریافت کر لیا، یہ قانون دریافت کر لیا تو اس سے مذہب کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی کتابیں اور جتنے علم انسان نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی علم کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوئی. کسی بھی علم کی. کس معنی میں؟ یعنی 100 سال بھی نہیں گزرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تو 10 خامیاں نظر آ گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس علم میں تو بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہیں. 1938 میں علامہ اقبال نے وفات پائی ہے. ہماری ملت کے ایک بڑے غیر معمولی شخصیت ہیں. ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ان کے خطبات ہیں. یہ 1938 سے چند برس پہلے دیے گئے ہیں. آج میں 20 باتوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی. انہوں نے سنی سنائی بات پر یہ شعر کہہ دیا کہ تارک جو بر سفینہ اندلس، تارک جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت. تحقیق سے معلوم ہوا کہ تارک نے کوئی جہاز نہیں جلائے تھے. یعنی ایک انسان، بہت بڑا انسان، زندگی پر، علوم پر، تاریخ پر بات کرتا ہے اور 100 سال بھی نہیں گزرتے. ابھی 100 سال نہیں ہوئے تو غلطی سامنے آنی جائے.
آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا. انسانی کلام کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال ہوئی. ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا. آج بھی حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ دنیا جو توہمات کی دنیا تھی، وہ دنیا جو کہانیوں کی دنیا تھی، وہ دنیا جو قصوں کی دنیا تھی، اس میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ کس کی کتاب ہے. ایک بدو جس نے کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا وہ کلام کر رہا ہے، اور آج بھی اس کی پیش کی ہوئی کتاب زندہ اور پائندہ موجود ہے. تو اس لیے سائنس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے تو زندگی کی ابتدا یہاں سے کی تھی، پیدا یہاں سے ہوئی تھی کہ نہیں اب ہم ان امور کو نہیں چھیڑیں گے، وہ فلسفے کا موضوع ہے، ہم صرف مادے کے قوانین کی تحقیق کریں گے. اور مادے کے قوانین کی تحقیق میں سائنس نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے تجاوز کر کے سائنسدان کوئی بات ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے ایاز قدر خود بشناس، یہ آپ کا دائرہ نہیں. اس کے علوم دوسرے ہیں، اس کے دلائل دوسرے ہیں. آپ جس علم کے ماہر ہیں اس پر گفتگو کریں. تو اس علم میں ابھی نہ موت زیر بحث ہے، نہ زندگی کی حقیقت زیر بحث ہے. یہ سارے ابھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. زندگی جس شکل میں موجود ہے سائنس اس کا مطالعہ کر رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ مرغی کے انڈے سے بچہ کیسے نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے یہ نہیں بتا سکتا، یہ اس کا دائرہ نہیں.